اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو پاک چیزیں ہم نے جو تم کو دی ہے تم ان کو کھاؤ، اور اللہ ہی کی تم بندگی کا دم بھرتے ہو تو اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ پاک چیزیں کھاؤ۔ ایک ہوتا حلال، ایسی حلال چیز کہ جو اللہ پاک نے حلال کی ہے وہ کھانا۔ ایک رہتی وہ چیزیں جو ہمیں نقصان نہ پہنچائے وہ کھانا۔ دونوں کا حکم دیا گیا اسلام میں، آپ اچھا بھی کھاؤ اور پاک بھی کھاؤ، صحت والی غذا بھی کھاؤ اور حلال بھی غذا کھاؤ، ایسی غذا بھی کھاؤ جو جسم کو فائدہ پہنچائے اور ایسی غذا بھی کھاؤ جو ایمان کو فائدہ پہنچائے، یعنی حلال ہو۔ ایسی غذا سے بچو جو آپ کے ایمان کو نقصان پہنچائے، یعنی حرام نہ ہو۔ ایسی غذا سے بھی بچو جو آپ کے جسم کو نقصان پہنچائے، جو آپ کو بیمار کرنے والی نہ ہو۔ آج ہمارے اپنے گھرانوں کا حال آپ جائزہ لے کر دیکھو، پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے ان آیات پر، اسلام کی ان تعلیمات پر کتنا عمل ہے۔ اور نبی کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں، آپ اس کے بعد اسلاف کی زندگیوں میں تاریخ اٹھا کر دیکھو، پتہ چلتا پاک چیزیں کھانا، صحت والی چیزیں کھانا ان کی زندگیوں کی خاصیت تھی۔ بلکہ آج کل ہم بھی کہتے، ہمارے جو دادا نانا گزرے، ہمارے نانا کے ابا، دادا کے ابا، جس کو یاد ہے وہ لوگ بولتے رہتے، ارے بھائی انہوں روزانہ صبح میں ایسی اچھی چیز کھاتے تھے، ناشتہ ان کا ایسا وقت پہ ہوتا تھا، رات کا کھانا ٹائم پہ ہوتا تھا، ان کی زندگی میں ٹائم ٹیبل تھا، صبح وقت پہ، دوپہر وقت پہ، شام وقت پہ، ہم سب کہتے صرف، لیکن ہماری اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں۔ نہ ناشتے کی کوئی ٹائمنگ، نہ رات کے کھانے کی کوئی ٹائمنگ، نہ دوپہر کے کھانے کا کوئی وقت تھے، نہ صحت والی غذاؤں کا فرق، نہ نقصان کرنے والی غذاؤں کا فرق۔ ابھی حال ہی میں ایک ڈاکٹر کی رپورٹ اخبار میں آئی تھی، میں نے پڑھی کہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا حیدرآباد میں بہت زیادہ میجارٹی میں اس وقت میں بیماریوں کی کثرت ہو رہی، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ کھانا دیر سے کھاتے ہیں اور کھانا کھانے میں احتیاط بھی نہیں کرتے۔ دیر سے کھائیں گے اور آخری حکم تک کھائیں گے، اتنا کھائیں گے، اگر میدے کو منہ رہتا تو انہیں بولتا تھا بس کرو نا صاحب، کتنا کھاتے صاحب، میں ننا کمزور منا چھوٹا، میری اتنی حیثیت نہیں ہے صاحب، کہیں کوئی اتنا ڈال رہے آپ۔ ایسا محسوس ہو رہا کہ جیسے ڈڈی کی چلانے والا، بھینسوں کو دیکھنے والا چارہ لے کے آتا، بھوسا لے کے آتا تو تھیلے میں بھوسا ڈالتے، اب وہ بھوسا ڈال کے تھیلا بھر گیا تو تھیلے کو ہلا کے پھر کچھ بھی لکڑی مار کے کر کے جگہ بنا کے اور بھوسا ڈالتے۔ ایسا دکھ رہا کہ ہمارے مسلمانوں میں سے بعض بھائی بعض بہنیں اپنے پیٹ کو وہ بھوسے کا تھیلا سمجھ رہے، ڈالتے جا رہے، اور اگر فل دکھ گیا تو کول ڈرنک منگا کے کول ڈرنک ڈال رہے اوپر سے تاکہ اور اندر جانا وہ بھوسا بول کے۔ ارے وہ بھی ایک میدا ہے بھائی، اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ بھی ایک جسم کا حصہ ہے، کب تک برداشت کریں گا، کتنا برداشت کریں گا۔ عجیب و غریب حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں کو ہدایت دے۔ ارے بھائی نقصان کی چیز سے بچو، بچنے تیار نہیں، وہ کھا کے نقصان اٹھا کے انجیکشنہ لے کے گلوکوزاں چڑھا کے دواخانے میں ایڈمٹ ہونے تیار ہے۔ بولے دسترخوان پہ آپا نکو کھاؤ جیتا، طبیعت خراب ہو جائیں گی، ہے چپ، تو کیا معلوم ہے بہت اچھا اسپائسی بنایا، ٹیسٹی ہے، کھٹا ہے، مزے کا ہے، دال لیتے جا رہے، کھاتے جا رہے۔ ارے آپ کو نکو کھاؤ بولے جی ڈاکٹر صاحب، پرہیز ہے آپ کو، اسپائسی آئٹموں سے پرہیز ہے آپ کو، نکو کھاؤ بولے، مت کھاؤ بولے، بچو بولے، ارے کچھ نہ ہوتا، ڈاکٹروں کی ایسی کی تیسی، ان لوگوں کو کیا معلوم ہے، وہ چپلنا ایسا بولتے ویسا بولتے بول کے کھا لیے، اور دوسرے دن صبح میں اٹھ رہے اپنے بستر سے۔ کیا ہو گیا بولے تو بخار چڑھ گیا، دواخانے کو لے کر گئے تو پتہ چلا کہ فوڈ انفیکشن ہو گیا۔ اب جو کھاتے وقت میں جو بولے ان کی بات نہیں سنے، اب پریشان ہوتے، خود بھی پریشان ہو رہے، سب کو پریشان کر۔ غذاؤں میں حد سے زیادہ لاپرواہی آج ہمارے معاشرے میں چل رہی، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور بڑوں سے زیادہ تو آج کل کے ماں باپ اپنے بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ نہ باپ کے پاس ٹائم ہے نہ ماں کے پاس ٹائم۔ ایک زمانے میں سنتے تھے کہ ویسٹرن کلچر میں گورے ایسے ہیں کہ جن کے پاس پہلے تو باپا ماں ہوتے ہی نہیں، اگر غلطی سے کسی کا باپ بچ گیا سمجھو بیچارہ، اگر کسی کو باوا مل گیا تو باوا بھی کمانے جا رہا، اماں بھی کمانے جا رہے، بچہ بیچارہ کہاں ہے معلوم ہی نہیں۔ اب ویسی ہو گیا گھروں میں، نہ ابا کو ٹائم نہ امی کو ٹائم، بچہ بیچارہ کچھ بھی بولا اس کو لائے پاکٹ لا کے ہاتھ میں دے دیے،
کھاؤ بیٹے یہ کھاؤ. کیا ہے وہ پاکٹ میں؟ آپ کبھی حساب ڈال کے دیکھو, وہ جو پاکٹس آ رہے ہیں آج کل چپس وغیرہ کے پاکٹس, اس میں لکھے ہوا رہتا اوپر 25 گرام 50 گرام 70 گرام 100 گرام جتنا بھی رہتا. کیلکولیٹ کر کے دیکھو, آپ معلوم ہوتا کتنے 100 روپئے کو وہ کلو بن رہا, کتنا مہنگا آئٹم کھلا رہے ہیں. یہ سارا کا سارا نقصان دینے والا. اتنی بڑی پاکٹ, اس کو پھاڑ دے گی اندر سے پوری ہوائی رہتی 70%, تو 70% ایئر. پھر پکار لیتے دیتے. بدماش ہے دیکھو, دھوکے باز ہے دیکھو. اتنی بڑی پاکٹ میں 10 روپے کی پاکٹ میں 10 چپسا نے دیا, دیکھو بول رہے ہیں پھر کھلا رہے ہیں. ارے بھائی اگر کھلانا ہی ہے, 1-2 آلوਆਂ کاٹ کے اماں کھڑے کھڑے بنا دی تو اماں کے ہاتھوں کا بنے ہوا ماں کی محبت سے لبریز بہترین طریقے کے اسپائسی چپس بن جاتے. لیکن امی کے پاس ٹائم نہیں ہے نا. امی یہ بولے کہ وہ چپسا بناتے اپنے سے نہ ہوتا. پاکستانی ڈرامہ آگے نکل گیا تو پھر انہیں ڈرامے والے خواب میں آ کے میرے کو شکایت کر دی. کئی گنے دیکھے آپ آج بول کے شکایت کر دی انہیں خواب میں آ کے. عجیب و غریب حالات. کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو روزانہ 10 20 50 روپے کا تو کم سے کم سرجنڈی کھلا رہے. یقین جانو آپ, آج کل کئی دکان والوں کی سروے رپورٹ بتا رہا ہوں میں, آج آپ بستیوں میں کوئی دکان ڈال لو وہ نہیں چل رہی. کرانے کی دکان کا نام ہے لیکن کنفیکشنری کی دکان ہے. وہ کیا مل رہا صاحب؟ لڑیاں بک رہے, خالی چاکلیٹاں بک رہے, بسکٹاں بک رہے. یہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہمارے بچوں کی صحت خراب کر رہی, لیکن کسی کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے. اب اگر کسی کو کہا جائے ارے بولے اچھی چیز کھلانا بھائی, ارے کیا کھلانا تھا اب اچھی چیز؟ ہم نہ غریب لوگ ہیں بھائی, ہم نہ کہاں کھلا سکتے کاجو بادام پستہ اخروٹ کھلانا, بولتا ہم غریبوں کے بس کی بات نہیں ہے. حالانکہ یہ جو چرجنڈیاں کھلا رہے روزانہ کے 10 20 30 روپے کا حساب ڈالے تو مہینے کو 1000 روپے ہوتے. اگر وہی 1000 روپئے میں آپ ڈرائی فروٹ لے کے آئے تو مہینہ بھر چلتے. تھوڑا کاجو, تھوڑا بادام, تھوڑا پستہ, تھوڑا اخروٹ, تھوڑی انجیر, پھر اور بھی جو چیزیں ہیں صحت والی, تھوڑے فروٹس. نہیں, وہ کھلانے تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ آج کل کے ماں باپ کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ اپنے بچے کو بیچارے کو کچھ اچھی غذا دے سکے. آج گھرانوں میں دیکھ لو آپ, بچے کو خاموش بٹھانے کے واسطے چاکلیٹ, بچہ رویا تو چپ کرانے بسکٹ, بچہ ضد کرا تو خاموش بٹھانے کے واسطے چپس کی پاکٹ. ہر کام کو بچے کو بیمار کرنے کی چیزیں دے رہے. حالانکہ اسلام کی تعلیم ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ, اچھی چیزیں کھاؤ, اچھی چیزیں کھلاؤ. آج کل کے کئی ایسے نوجوان لڑکے لڑکیاں جن کی عمریں 10 سے 20 سال کے درمیان ہیں, آپ ڈینٹل ہاسپٹل کو جا کر دیکھ لو دانتوں کے مریض کیوں بنے؟ کیونکہ ان کے ماں باپ ان کو چاکلیٹاں کھلا کھلا کے پورا خراب کر. چاکلیٹ مت کھلاؤ نہیں بول رہے, چاکلیٹ کی کمپنی سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے بھائی. کوئی سی بھی چیز ایک حد میں کھائے تو نقصان نہیں پہنچاتی, فائدہ پہنچاتی.